اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے تو بیرسٹر سلطان صاحب کو مبارک دینا چاہتا ہوں، یہ پریزیڈنٹ بنے ہیں۔ یہ مبارک آن مائی بہاف اینڈ آن بہاف آف مائی پارٹی ہے۔ میں یہاں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر کی کاز کے لیے پوری قوم یکجا ہے اللہ کے کرم سے، اور 3-4 چیزیں اور ہیں جس میں ہمارا ریاستی سٹینڈ ہونا چاہیے، اور ہم سب ایک ہیں۔ کشمیریوں کے حقوق سر فہرست ہیں، فلسطینیوں کے حقوق کے اوپر ہماری ایک آواز ہے، سی پیک کے اوپر ہم اکٹھے ہیں، پاکستان کو نیوکلیئر ڈیٹرنس کے اوپر ہم اس کا دفاع ہر حالت میں کریں گے، اور افغانستان کے اندر پیس اور امن کی جو کوششیں حکومت کی اس کے ساتھ بھی ہم سارے کھڑے ہیں۔ تو میں پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کو اشور کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کی کاز کے لیے جتنی ایفرٹ یہ کریں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ ابھی دوسری بات، میں یہ چونکہ یہاں اسٹوڈنٹس ہیں تو میں آپ کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 20ویں صدی کے اوائل میں جب پہلی جنگ عظیم لگی تھی تو بڑی تباہی ہوئی تھی، اور تقریباً 2 کروڑ لوگ لقمہ اجل بنے تھے، 20 ملین پیپل۔ تو سوچا یہ گیا کہ یہ دنیا کے اندر تو کوئی نظام ہونا چاہیے، ایسا نظام جو کہ کانفلکٹ ریزولوشن کرے۔ تو لیگ آف نیشن بنا دی گئی 1921-22 میں۔ لیگ آف نیشن بھی پھر بھینٹ چڑھ گئی ان گروپنگ کی، اور لینن نے کہا تھا، جو سوویت یونین کا لیڈر تھا، کہ لیگ آف نیشن جو ہے یہ چوروں کا باورچی خانہ ہے، ان افیکٹو تھی، اور ان کی ناکامیوں کی وجہ سے سیکنڈ ورلڈ وار لگی، اور سیکنڈ ورلڈ وار میں تقریباً 5 سے 6 کروڑ لوگ لقمہ اجل بنے، اور ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر ایٹم بم گرائے گئے، جس سے بچے، بوڑھے، نہتے لوگ، خواتین تباہ ہو گئے اور مسمار ہو گئے۔ تو سوچا یہ گیا کہ یہ نظام بھی ٹھیک نہیں ہے، لیگ آف نیشن کو بند کیا گیا، اور پھر کہا گیا یونائٹڈ نیشن کو۔ کانسیپٹ 1945 میں آیا، لیکن 1948 میں اس کو کیا گیا۔ اس کے آبجیکٹیوز کیا تھے؟ یونائٹڈ نیشن کے آبجیکٹیو میں ٹاپ پہ یہ تھا پیس کیپنگ، نمبر 2 تھا کانفلکٹ ریزولوشن، نمبر 3 یہ تھا کہ آپ کو ریفیوجیز کا خیال کرنا ہے، پھر آپ نے ہیلتھ کا کرنا ہے، آپ نے ایجوکیشن کا کرنا ہے، آپ نے ریفیوجیز کا، مہاجرین کا کرنا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر پہلی جنگ عظیم میں 2 کروڑ لوگ لقمہ اجل بنے، تو یونائٹڈ نیشن کے بننے کے بعد سے لے کے آج تک کورین وار، ویتنام وار، افغان وار، گلف وار، روانڈا کا قتل عام کی، صومالیہ کے اندر قتل عام، سب کچھ کر کے ابھی تک 2 کروڑ لوگ اگین لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ افغانستان کی بات بھی بالکل تازہ ہے، عراق میں جو ہوا وہ ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، میں آپ کو اس پہ لے کے آ رہا ہوں کہ آج ہمارا یہ کشمیر کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا۔ اس کی 4-5 بڑی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی تو وجہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن ایک ٹوتھ لیس ادارہ ہے۔ یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے، ریزولوشنز ہیں، ان پہ کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو آپ کے ذہن میں پہلی بات یہ ہونی چاہیے، یونائٹڈ نیشن کی آرگنائزیشن ہی فالٹی ہے، جس کے اندر ڈیموکریٹک نارمز کا بالکل دیر از نو کوشچن۔ ہمیں وہ ڈیموکریسی سکھاتے ہیں، رائٹ آف ووٹ سکھاتے ہیں، لیکن وہاں ویٹو رکھا ہوا ہے، ویٹو ہے۔ اور یونائٹڈ نیشن کا کوئی احتساب کا نظام نہیں ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو امپلیمنٹ نہیں کرا رہے تو آپ پھر کیا کر رہے ہیں۔ نمبر 2 جو ریزن ہے جو ہمارا کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری کا جو ضمیر ہے وہ خوابیدہ ہے۔ یہ بالکل ہارٹ لیس لوگ ہیں، یہ اپنے طور پہ ہائی ویلیوز کی بات کرتے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، ادھر ادھر، لیکن ہمارے لوگ جب شہید ہوتے ہیں، کشمیری ہوں، فلسطینی ہوں، افغانی ہوں، کوئی بھی پاکستان کے اندر افواج پاکستان کے لوگ ہوں جن پہ ڈرون حملے بھی، یہ مختلف قسم کے جو سوئسائڈل حملے ہوتے رہے، تو ان کو کیڑوں مکوڑے سمجھا جاتا ہے۔ تو سیکنڈ وجہ یہ ہے کہ بین الاقوامی اسٹریٹجک انٹرسٹ جو امریکہ، انڈیا، اسرائیل کی یہ جو شیطانی ٹرائنگل ہے، اس کے اندر اگر وہ فٹ ان نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں دور رہو۔ ویدر 92 ایئرز اولڈ
علی گیلانی صاحب کی شہادت ہو یا 22 سال ینگ برہان وانی چلا جائے، ان کو دے آر کون کیئر لیس یوتھ کیا ہے، یا ایک کونا مشق سیاستدان جو ایک لیجنڈ تھا. میں نے پورے یورپ کے کسی میڈیا کے اوپر علی گیلانی صاحب کے اوپر پروگرام ہوتے نہیں دیکھا کہ انہوں نے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، ہیومن رائٹس کے لیے ساری عمر قربان کر دی. انہوں نے کہا ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا وطن ہے. پاکستان کے جھنڈے کے اندر ان کو لگا کے تو وہ قبر کے اندر لحد کے اندر اترے. تو اس کو کوئی کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا، لیکن ہمارے دل میں ان کی قدر ہے. تیسری جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جس دشمن سے پالا ہے انڈیا، وہاں وہ دل سے نفرت کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. کانگریس تھی تو پاکستان 2 لخت ہوا، ابھی پھر بی جے پی آئی تو بابری مسجد اور آگے پیچھے، ابھی RSS ہے اور ہندتوا ہے. یہ بدویت انسان ہے، اور ان کا جو ہیڈ ہے مودی وہ ایک قاتل ہے. اس کے ہاتھ گجرات کے اندر مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. اس نے آج تک معافی نہیں مانگی. وہ کہتا ہے وہ شرمندہ بھی نہیں ہے کہ بھائی میں نے یہ کچھ کیا. تو ایسے دشمن سے اگر آپ کو پالا ہے تو آپ کو تو ہمیں کرنا کیا چاہیے اس میں؟ دیکھیں ان بڑے چیلنجز یہ ہیں، یہ دنیا میں ایک ریالٹی ہے. اس ماحول میں ہمیں آگے چلنا ہے، ہمیں شکست قبول نہیں ہے. اور اس لیے سب سے امپارٹنٹ ہے پاکستان کے اندر یونٹی ہو. ہم ان بڑی ریاستی کازز کے لیے، نیشنل انٹرسٹ کے لیے، وائٹل نیشنل انٹرسٹ کے لیے متحد ہو کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کے آگے چلیں. ہماری افواج پاکستان پہ ہمیں فخر ہے، اور ان کو بدنام کرنے کے لیے بھی ایک بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک کمپین چلائی جاتی ہے. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ہماری فوج کے پیچھے پوری قوم کی دعائیں ہیں، اور اس فوج نے قوم کی کھوک سے جنم لیا ہے. آج یہ نیشنل آرمی ہے، یہ پنجاب کی آرمی نہیں ہے. تقریباً 80,000 لوگ جو ہیں وہ سندھ سے ہیں، 82,000 جو ہے آبادی کے لحاظ سے وہ خیبر پختونخوا سے ہیں، اور تقریباً ابھی 25 سے 30 ہزار بلوچستان سے پچھلے 10-15 سالوں میں بھرتی ہوئے ہیں. تو یہ نیشنل آرمی ہے، ہمارے یہ لوگ آگے چلیں گے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے، ملک میں یونٹی رکھیں، ملک کے اندر صبر و تحمل سے کام لیں، اکاموڈیشن رکھیں، لوگوں کو ساتھ ملائیں، ٹالرنس ہو، تو میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ اگر آپ معاشی لحاظ سے مضبوط ہیں، آپ انٹرنلی مضبوط ہیں، تو آپ کی فارن پالیسی بھی مضبوط ہوگی. آپ اندرونی طور پہ کمزور ہیں تو باہر آپ کو کوئی گھاس نہیں ڈالے گا. آپ اگر مضبوط قوم ہے تو پھر آپ ڈپلومیٹک فیلڈ میں صرف P5 کنٹریز کے پیچھے نہ جائیں. آپ پورا افریقن کانٹیننٹ ووٹس ہیں جنرل اسمبلی کے، ساؤتھ امریکہ کے بہت سے کنٹریز ووٹرز ہیں وہاں کے، ان کے پیچھے جا کے انہیں ہمارے دفتروں سے باہر نکل کے کنوینسنگ کرنی ہوگی اور ان کو آگے لے کے جانا ہوگا. میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، لیکن احمد ندیم قاسمی صاحب کے اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.